نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سحری کھانا سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے السحور برکہ، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ بھوک نہ ہو تو تھوڑا سا کچھ کھا لینا چاہیے، کچھ بھی کھانے کا جی نہ چاہتا ہو تو پانی ہی پی لیا جائے، لیکن بالکل سحری نہ کرنا یہ ایک طرح سے برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ سحری ضرور کرنی چاہیے۔ رات کو بعض حضرات سو جاتے ہیں اور پھر آنکھ نہیں کھلتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے ایک عذر پیدا ہو گیا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، کچھ کھایا پیا نہیں، لہذا روزہ چھوڑ دو۔ تو یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور آدمی کچھ کھا پی نہ سکے تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، البتہ اگر روزہ رکھنے کے بعد شدید گرمی کی وجہ سے کسی کی حالت غیر ہو گئی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ روزہ افطار نہیں کرے گا تو یا تو جان ہی کے لالے پڑ جائیں گے یا بہت کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا اور کوئی شدید مرض لاحق ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر شریعت میں سختی نہیں ہے، روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اس روزے کی بعد میں وہ قضا کر لے گا۔ تو سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری آخر وقت میں کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلے تو اٹھ کر سحری کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری وقت میں سحری کھائی جائے اور جو وقت سحری کے ختم ہونے کا ہے اس سے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دی جائے احتیاطاً، تاکہ کسی قسم کا کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو روزے میں۔ یہ سحری سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سحری کسی نے ایسے وقت میں کھائی کہ شبہ ہو گیا کہ کہیں صبح صادق تو نہیں ہو گئی تھی، تو اس وقت میں اگر شبہ پہلے پیدا ہو گیا تھا تو کھانا پینا یہ مناسب نہیں تھا، مکروہ تھا، گناہ کا کام تھا۔ لیکن اگر اس نے کھا لیا اور اس کے بعد پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت میں نے سحری کھائی تھی وہ وقت صبح صادق کا تھا، صبح صادق ہو چکی تھی، تو یہ روزہ نہیں ہوا، اب اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اور اگر یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی، محض شبہ ہی رہا، تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ وہ مکمل کرے گا اور یہ روزہ ہو جائے گا اس کا۔ اسی طریقے سے افطار سے متعلق ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کی جائے کہ روزہ مشتبہ ہو جائے۔ جو اوقات نماز کا نقشہ یا اوقات سحر و افطار کا نقشہ شائع کیا جاتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض حضرات تو 3 منٹ کی احتیاط اس میں شامل کر کے اوقات لکھتے ہیں افطار کے، تو اس میں تو جو وقت لکھا ہوا ہے بس اس پر افطار کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ احتیاط کے 3 منٹ نقشے میں شامل نہیں کیے گئے، جیسا کہ عام طور پر نہیں ہوتے، تو پھر جو وقت نقشے میں لکھا ہوا ہے اس سے کم از کم 3 منٹ تاخیر سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو طلوع اور غروب کے اوقات وہ لکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، وہ تخمینی ہوتے ہیں، بالکل 100% ان کو متعین کرنا یہ ممکن نہیں ہے فلکیات کے حساب سے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ افطار کر لیا گیا اور ریڈیو پاکستان سے اذان ہوئی، لیکن بعد میں سورج سامنے اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن 3 منٹ کی احتیاط سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ افطار کے وقت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پر جو بہت زیادہ مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
تو اس دعا کے سلسلے میں جو حدیث ہے ابو داؤد کی ہے اور اس میں کچھ ضعف ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ دوسری روایت جو ابو داؤدی کی ہے اور بالکل صحیح ہے وہ پڑھی جائے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ دعا بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور افطار کرنے میں کس چیز سے افطار کیا جائے تو کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا بہتر ہے۔ کھجور یا چھوارا نہ ہو تو پھر کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی میٹھی چیز بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لینا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ نمک سے افطار کرنا یہ مسنون ہے یا افضل ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ اسی طرح دوسرے کو افطار کرانے کا بہت بڑا اجر ہے، بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کریں۔ خاص طور سے ہر محلے میں ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مالی حالات بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، تو ہر محلے کے اہل ثروت کو، ائمہ اور خطباء کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے محلے کا سروے کرنا چاہیے کہ کون کون ہے جو سفید پوش ہے اور مالی خستہ حالی کا شکار ہے اور وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے افطار کے سامان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔